السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، خیریت سے ہیں؟ چلیے آپ اپنی کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 168، پیج نمبر 168۔ سرسری مطالعے کے 5 حصے ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہے 6واں حصہ، جس کا نام ہے غموں کے 2 پہاڑ۔ غموں کے 2 پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ لا کے دائیہ حلیمہ اپنے والدہ آمنہ کے پاس مکہ المکرمہ چھوڑ گئے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 5 سال۔ اس کے جو ہے 1 سال کے بعد میں آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں، اپنے رب حقیقی سے مل لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بہت بڑا جو ہے اور غم کا پہاڑ ہے۔ اب اس کے ہی جو ہے 1 سال کے آگے پیچھے پھر حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں وہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سن لیجیے، بی بی آمنہ نے 7 سال کا زمانہ بیوگی میں گزارا۔ 7 سال کا زمانہ بیوگی میں گزارا، یعنی بیوہ بن کے گزارا۔ عبد المطلب نے معصوم سیرت اور فرشتے صفات بہو کی بہت کچھ دلجوئی کی، تسلی دی۔ کوئی حسن سلوک اور مسرت آمیز برتاؤ اس غم کا مداوا نہیں کر سکتا، کتنا بھی اچھا کر لے تو اس غم جو بیوہ ہونے کا غم ہے اس کو کون سا برابر کر سکتا۔ آمنہ کی دنیا میں بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے روشنی تھی۔ اپنے لاڈلے یتیم کو دیکھ کر، کھلا کر اور چوم کر اپنا غم غلط کرتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ میں آنسو جھلک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ غم اس کا کہ جوان بخت اور جوان سال شوہر پردیس میں پیوند زمین ہو گیا۔ پیوند زمین ہو گیا مطلب زمین کے ٹکڑے ہو گئے، مطلب دنیا سے چل دیے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹا عطا کیا۔ حضرت آمنہ کے ننیال کے لوگ یثرب یعنی مدینے میں تھے، ان سے ملے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ سفر میں غم کا بار بھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، پھر آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، جب جرنی پہ چلے گئے، لانگ ٹرپ پہ چلے گئے تو ذرا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی خیال تھا کہ مدینے کے قریب ہی ابوا میں عبداللہ کی قبر ہے۔ مدینے کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا، وہاں پر جو ہے عبداللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر ہے۔ اگر انقلابی زمانے نے ان کی قبر کا نشانہ چھوڑا ہوگا تو اس کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ ان امیدوں اور تصورات کے ساتھ آمنہ مدینہ روانہ ہو گئیں۔ ساتھ میں ام ایمن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو حضرت آمنہ کی نند ہوتی ہیں تھی، اور ان کی آنکھوں کا تارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سفر میں 3 آدمی ہیں، ایک حضرت آمنہ ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ جس نونہال کی برکتوں سے حلیمہ کے غبار راہ کو غیرت مہ و انجم بنا دی، اس کی اپنی ماں بیوہ ماں کے سفر میں کیا کچھ برکتیں نازل نہ ہوں گی۔ مدینے میں بی بی آمنہ پہنچی تو شریف و بامروت عزیزوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ یوں تو مدینے کے تمام گھرانے مہمان نواز اور عزیز دوست واقع ہوئے ہیں، بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں، مگر بنو نجار اس شرف میں ممتاز تھے۔ قبیلہ تھا بنو نجار، یہ کام میں مہمان نوازی میں بہت زیادہ اعلیٰ معیار۔ وہ باہر سے آئے ہوئے پردیسیوں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے، اور آمنہ تو پھر اپنی تھیں، خوب خاطر تواضع کی اور انتہائی مدارات اور وسعت خلق اور مروت کے ساتھ پیش آئی۔ بی بی آمنہ کو بڑی بوڑھی عورتوں نے کلیجے سے لگا لیا اور یتیم عبداللہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ عورتیں یوں کبھی دل کی نرم اور حساس ہوتی ہیں، اور یہ تو موقع بھی اظہار غم کا تھا۔ ایک بیوہ اور ایک یتیم کا وہ خیر مقدم کر رہی تھیں، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رو رہی تھی۔ ان آنسوؤں میں نوواردوں کے آنے کی خوشی بھی ملی جلی تھی۔ اس احساس نے آنسوؤں کو بہت زیادہ اجلا اور جاندار بنا دیا تھا۔ صرف غم کے آنسو دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار و متانت کو دیکھ کر سب کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ محلے میں چرچے ہونے لگے کہ مکہ معظمہ کے خاندان بنی ہاشم کا ایک بچہ آیا ہے جس کی پیشانی سے اقبال سعادت، اقبال کے معنی بھی سعادت ہے، خوش نصیبی کا آفتاب طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔
اس کی باتوں میں اس قدر دلکشی ہے کہ دل کہتا ہے کہ چمن ہاشمی کا یہ بلبل چہکتا ہی رہے۔ مدینے کے بچے زیادہ مہذب اور باشعور بچے نہ تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے فحش کلامی کے ساتھ پیش آتے، آپس میں لڑتے، ایک کا ہاتھ دوسرے کا گریباں، کوئی خاک اڑا رہا ہے، کوئی کنکریاں پھینک رہا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے قریب نہ پھٹکتے۔ ہاں کوئی بچہ تیر اندازی کی مشق کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا ساتھ دیتے، یا پھر بنو عدی ابن نجار کی باولی میں تیرا کرتے، سوئمنگ کرتے۔ مدینے میں 1 مہینہ قیام کے بعد بی بی آمینہ مکہ جانے کے لیے واپس ہوئی۔ 1 مہینہ وہاں رہی ننیال میں، پھر واپس مکہ آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ راستے میں ابوا پڑتا ہے، بالکل راستے میں ابوا پڑتا ہے، جس راستے سے اسی راستے میں۔ یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی، ٹھہر گئی، ٹھہر جانا پڑا، رکنا پڑا۔ غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا، شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ، جاتے جاتے شوہر کے قبر کے نشان تو دیکھتی جاؤ، پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دل میں ایک ایک چوٹ ابھر آئی اور کلیجے کا ہر زخم ہرا ہو گیا، کچھ تھکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، پھر سفر میں نیا دانہ پانی ملا۔ بی بی آمینہ بیمار ہو گئیں، یہ سب کی وجہ سے بیمار ہو گئے، مرض بڑھتا ہی گیا، بیمار زیادہ ہو گئے ہو۔ ابوا کیا پورے عرب میں اس وقت شفا خانوں کا رواج نہ تھا؟ ابوا تو کیا بلکہ پورے عرب میں ہی شفا خانوں کے ہاسپٹلس کا رواج نہ تھا۔ عطائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے، آمینہ کی تیمارداری اور غمگساری کے لیے وہاں پردیس میں کون بیٹھا تھا؟ بس لے دے کر ایمن تھیں جو ساتھ میں گئی تھیں، جو تیمارداری کرتی اور پورے سفر میں ان کی رفاقت بہت کچھ کام آئی۔ بیمار اور نحیف یعنی کمزور آمینہ کی غم گساری اور خدمت گزاری میں ایمن نے ذرا برابر کوتاہی نہ کی۔ بی بی آمینہ کو اپنے مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کون کرے گا؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کو موت آ ہی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ دوسرے عزیز رشتہ دار کتنی ہی غمخواری اور دل دہی کیوں نہ کریں، ماں باپ کی محبت کی بات بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہی غم آمینہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا۔ ایمن تسلی دیتی، ڈھارس بتاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہراساں نہ ہو، تم اچھی ہو جاؤ گی۔ بی بی آمینہ کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا، آخری ہاتھ، کچھ کہنا چاہا مگر شدت نزع نے زبان کو سن کر دیا۔ نزع کا وقت آ گیا تھا، کچھ بولنا چاہے تھے لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکل۔ 2-4 کروٹیں لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردیس میں بے ماں کے رہ گئے، یعنی ماں چلے گئے، بن ماں کے رہ گئے۔ وہیں ابوا میں جہاں اب سے 7 سال پہلے عبداللہ پیوند خاک ہوئے تھے، آمینہ بھی مدفون ہوئی، وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ محبت نے سچ مچ زمین کی تنابیں کھینچ دیں، اسی جذبے نے آمینہ کو مکے سے کشاں کشاں بلا کر عزیز شوہر کے آرام گاہ میں جانثار بیوی کو بھی سلا دیا۔ میاں بیوی ایک ہی باغ میں وہیں ہو گئے ابوا میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا۔ آپ اپنے آنکھوں سے ہوش سنبھالے تھے تھوڑا بہت، 6-7 سال کے تھے، پہلا جو ہے ان کی تکلیف، غم، اور سانحہ بھی کتنا المناک دردناک، ماں کی ابدی جدائی، ہمیشہ کے لیے ماں جدا ہو گئی، وہ بھی کہاں، پردیس میں، عزیز و اقارب سے دور، بے کسی اور آشنائی سے کی موت۔ مکہ میں آمینہ مرتی تو سینکڑوں ابنائے ہاشم جنازے کے ساتھ ہوتے، گھر گھر سے رونے والیاں آتی، اور یہاں ایمن کے سوا آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر ایمن نے بہت کچھ تسلی کی باتیں کی، مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی درد انگیز ہوتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔
ایمن چند دن کے بعد یتیم و یسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ عبد المطلب کو بہو اور پوتے کے آنے کا ہر وقت انتظار رہتا تھا۔ پوتا تو آ گیا مگر بہو نہ آئی، نہ آ سکی، موت نے نہ آنے دیا۔ ابوا کی خاک دامنگیر ثابت ہوئی۔ آمینہ کا یہ سفر دراصل سفر آخرت تھا۔ موت کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں کوہرام بپا ہو گیا، عورتوں نے صف ماتم بچھا دی۔ سید القریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، ایمن نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ ایمن، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آمینہ کی یادگار اور عبداللہ کی نشانی کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کا ٹکڑا اور میری بوڑھی اور سفید آنکھوں کی روشنی ہے۔ یہ حمزہ، عقیل، ابو طالب، حارث، ابو لہب اور عباس میرے بیٹے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے مجھے پیارا ہے۔ تم میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ ایمن، کاش دل دکھانے کی چیز ہوتی، یعنی کتنی محبت ہے میرے دل میں محمد کی۔ ماں کے مرنے کے کوئی 1 سال بعد عبد المطلب جو عبداللہ کے در یتیم کے کفیل تھے دنیا سے چل بسے۔ ان کا بھی وقت آ گیا، دادا کا چلے گئے۔ عبد المطلب کو مرتے دم اس بات کا بڑا غم تھا کہ بے ماں باپ کا بچے کی کفالت اب کون کرے گا؟ کاش میں چند دن اور زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتا ہے، اس کو یتیم جان کر روتا ہے۔ بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ہے، چاند ستارے اس کے اشارے پر گردش کریں گے۔ عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہ کر، اس کی غمخواری کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ اللہ ہی قسم۔ چلیے 7 چیپٹر، غم گسار چچا۔ جو چچا ابو طالب تھے یہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنی نگرانی اور کفالت میں لے لیا۔ قریش کہتے تھے کہ یتیموں کی ان کے عزیز بس دنیا کے دکھاوے کے لیے ہی دل دہی کرتے ہیں، حقیقی درد کسے ہوتا ہے؟ مگر ابو طالب نے ان کے اندیشوں کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ قیاس آرائیاں ایک ایک کر کے واقعات نے جھٹلا دی۔ ابو طالب نے سچے غمخوار نکلے، جیسے ان کے دل میں پہلے ہی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ تھی۔ باپ عبد المطلب کے جیتے جی اس جذبے کا اظہار کا موقع نہیں ملا، اور باپ کا سایہ دور ہوتے ہی بھتیجے کی محبت، کفالت اور غمخواری کے لیے انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ ابو طالب نے محبت اور شفقت کے آنسوؤں سے بھتیجے کے چہرے سے گرد یتیمی کو دھویا۔ جی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 171، یہاں پہ بریکٹ اوپن کر لیجئے یہ پیراگراف کو۔ یہ جو ہے پیراگراف آپ کو ایگزام میں آ سکتا ہے، اس طرح سے پیراگراف ہوتا ہے جس کے اقتباس کہتے ہیں، یا فعل کی عبارت پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ پیراگراف سٹارٹ کر لیجئے آپ۔ ابو طالب نے محبت اور شفقت کے آنسوؤں سے بھتیجے کے چہرے سے گرد یتیمی کو دھویا، ہر طرح کی غمخواری کی، جو بھی ہو سکتا تھا ممکن سب کچھ کیا، دل دہی کے تمام میسر اسباب صرف کر دیے، اپنے بچوں سے زیادہ شفقت اور راحت کے ساتھ پالا، اپنے بچوں سے بھی زیادہ راحت اور شفقت اور محبت کے ساتھ پالا۔ عبداللہ کے در یتیم کی ذرا سی بے چینی بھی غمخوار چچا کو گوارا نہ تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ذرا سا کانٹا بھی چبھتا تو اس کی کھٹک ابو طالب کا دل محسوس کرتا۔ یہ حالت دیکھ کر اہل مکہ کہنے لگے، بھائی ابو طالب آخر سید القریش عبد المطلب کا بیٹا بلکہ صحیح وارث اور جانشین ہے، اس سے اسی قسم کے شریفانہ برتاؤ کی توقع تھی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر نہیں، ابو طالب کا خون اور گوشت پوست ہے، اور پھر بچہ بھی کیسا،
کہ غیر دیکھ کر نہ صرف پیار بلکہ احترام کرتے ہیں۔ اس یتیم کی خدمت کر کے ابو طالب اپنے لیے خیر و سعادت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ سمجھ رہے جی؟ دیکھ لیا آگے۔ تجارت کی غرض سے ابو طالب جب شام جانے لگے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ کتنے سال کے تھے؟ 12 برس کے۔ شام ملک کی شام کو تجارت کا سفر جا رہے۔ ابو طالب یتیم بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے مگر اس سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ خیال آتا تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، دور دراز کا لمبا سفر ہے اور سبززار اور دریا کے مناظر نہیں ہیں، راستے میں چلو بھائی ہرے بھرے ہیں، پورے گرینری ہے اور ندیاں تالاب سمندراں ہیں، چلو دیکھتے ہوئے انجوائے کرتے جائیں گے بچہ، ویسا بھی نہیں ہے۔ لقدق صحرا، لقدق صحرا بول تو بہت بڑا ریگستانی ریگستان صحرا، کوسوں تک آبادی کا نام نشان نہیں ہے، کلومیٹروں تک جو ہے کوئی آبادی نہیں، منزلوں تو پانی نہیں ملتا، کئی کلومیٹر تو پانی نہیں ملتا۔ ان صعوبتوں میں اسے لے جانے پر دل راضی نہیں ہوا۔ صعوبتوں مطلب مشکلوں، تکلیفوں، ان تکلیفوں میں، ان صعوبتوں میں اسے لے جانے پر دل راضی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ بریکٹ کلوز کر لیجئے۔ ابو طالب مکان سے چلنے لگے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے۔ محبت مصلحت پر غالب آ گئی۔ مصلحت جو ہے تکلیفوں میں لے کے جانا بچے کو مناسب نہیں ہے، لیکن محبت جو ہے مصلحت پہ غالب آ گئی۔ یتیم بھتیجے کی افسردگی شفیق چچا سے نہ دیکھی گئی۔ افسردگی وہ چہرہ بالکل ایسا معصوم ہوتا ہے، آپ چاہ رہے میں اکیلا کیسے رہوں، میں بھی چل دوں، بچے کیسے کرتے، چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ کم سن مسافر کو ساتھ لے لیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ مکے سے شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو طالب کا گمان تھا کہ راستے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنا پڑے گا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ خود اپنے سنبھالنے کی طاقت تھی بلکہ چچا کا بھی ہاتھ بٹایا۔ انتہائی مستعدی اور فرض شناسی کے ساتھ یہ رفاقت، یہ ساتھ ابو طالب کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہو گیا۔ نہ خود ان کا خیال بلکہ چچا کا بھی خیال رکھتے تھے۔ حجاز کے حدود سے باہر عبداللہ کے در یتیم کا یہ سب سے پہلا سفر تھا، اور بھی اتنا طویل اور دشوار گزار سفر میں بچے ساتھ کے لوگوں پر بار ہو جاتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش مندی رفقا کے لیے معجزے سے کم نہ تھی۔ اتنا جو ہے اچھے انداز میں رہتے تھے آپ اور لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ بصرہ شام کا ایک مشہور شہر تھا اور اس کے قریب ہی گاؤں میں ایک صومعہ تھا جسے آس پاس کے لوگ بہت مقدس اور متبرک سمجھتے تھے۔ اس صومعہ میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ، اس صومعہ میں گرجگاہ میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ کو النصارہ میں خاص منزلت اور تقدس حاصل تھا۔ ٹھیک ہے جی، بڑا مقام، عزت کا مقام حاصل تھا۔ انجیل کے علاوہ توریت کے مضامین پر بھی اس کی نگاہ تھی اور صحف سماوی پڑھ کر ظاہر ہونے والی روشنی اور آنے والی روح حق کا منتظر تھا۔ صومعہ کے قریب ہی ابو طالب نے اپنے اونٹوں کے ساتھ قیام کیا۔ چچا اور بھتیجے دونوں درخت کے سائے میں زمین پر بیٹھے تھے۔ بحیرہ بھی پھرتا پھرتا ادھر آ نکلا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹکٹکی بند گئی، ایسی ہی بالکل دیکھتے رہا، پلک جھپکے ویسا گھورتا رہا، جیسے نظارے کے ساتھ ساتھ حافظے کے نقوش سے نظر آنے والی نشانیوں کے مطابقت کرتا جاتا تھا۔ یہ دیکھتا جاتا تھا جو اس نے پڑھا تھا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ سب جو ہے کمپیئر کرتا جاتا تھا کہ یہ بچے کے اندر یہ چیزیں ساری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ اور قریب آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی، گویا حقیقت منتظر اسے نظر آ گئی۔ اپنی تمام تقدیس دین اور شرف رہبانیت کے باوجود عقیدت کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، توریت و انجیل پر میں نے برسوں غور و فکر کیا ہے، اس میں ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں کہ روح حق کا ظہور ہوگا، وہ نشانیاں تمام کی تمام اس نونہال میں پائی جاتی ہیں۔ میں اس کی نبوت کی بعثت سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ نبی ہے۔
نہ جانے اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ۔